السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل. آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ہے اسکول ایجوکیشن. 2001 میں جب بہت سے محکمے ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے گئے، ان میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی تھا. بعض ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈیوالو کیے گئے تھے لیکن ان کو بعد میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پریویو سے نکال کر پروونشل گورنمنٹ کے پریویو میں دے دیا گیا، یعنی ان کا انتظام و انصرام جو تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے باہر ہو گیا. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کا انتظام و انصرام صحیح طور پر نہیں کر رہی، اداروں کے اندر ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے، انحطاط پذیر ہو رہے ہیں، اس لیے ان اداروں کو نکال کر دوبارہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا. لیکن یہ اسکول ایجوکیشن جو ہے، اسکولوں کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ابھی تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادتی ان اسکولوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ان اداروں کے ساتھ ہو رہی ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ان اداروں کو وہ مطلوبہ فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے جو ان اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ان فنڈز کی ضرورت ہے. چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فلی طور پر پولیٹیسائز ہوتی ہے، وہاں پر ایم این اے، ایم پی ایز اور گلی محلے کے جو سیاستدان ہیں، جس طرح کے یہ ممبران ہوتے ہیں یونین کونسل وغیرہ کے، یہ تمام لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اوپر پولیٹیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گلیوں کے اندر سیوریج بچھایا جائے، سڑکیں بنائی جائیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ وہ کیے جائیں. اس لیے بہت سے فنڈز جو ہیں ان اداروں کے ان جگہوں پر خرچ کر دیے جاتے ہیں اور یہ ادارے محروم رہ جاتے ہیں. چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ 2001 میں جب یہ ادارے ڈیوالو کیے گئے، شروع میں تو ان اداروں کو جو فنڈز تھے وہ ملتے رہے، لیکن بتدریج دن بدن یہ فنڈز کم ہوتے گئے اور یہ ادارے اب اس حالت تک پہنچ چکے ہیں. یہ اسکول یعنی میں کہہ رہا ہوں تعلیمی ادارے جو ہیں، ان کی حالت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اور اس طرح یہ بعض اسکولوں کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کلیکشن کر کے وہ فنڈز وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اسکولوں کا نظام چل رہا ہے. بعض اسکولوں کے اندر جہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، اور اس طرح بعض لیبارٹریز ہیں اسکولوں کے اندر، ان کے اندر اگر ایئر کنڈیشنز لگائے گئے ہیں، یہ چیزیں نہیں چل رہی. وہ اس لیے نہیں چلاتے کہ بلز زیادہ آئیں گے. واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں چل سکتے کیونکہ پھر بلز زیادہ آئیں گے اور ان کے پاس جو عام بجلی کے بل ہیں وہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ فنڈز جو ہیں جو اسکولوں کو ملنے چاہیے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان اداروں کو، اسکولوں کو وہ فنڈز نہیں دے رہی، بلکہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جو یہاں کے ملازمین، ان اسکولوں کے اندر جو ملازمین یعنی اساتذہ ہیں یا دیگر ملازمین ہیں، وہ بیچارے جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو لیو انکیشمنٹ کئی سال کے بعد ملتی ہے. اب یہ ڈسٹرکٹ لاہور کی اگر بات آپ کر لیں تو اس وقت جو لوگ 2020 میں، 21 میں، 22 میں جو لوگ ریٹائرڈ ہوئے، ابھی تک ان کو لیو انکیشمنٹ کے پیسے نہیں ملے. یہ کتنی بدقسمتی ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جن کا تعلق بھی لاہور سے ہے، ہمارے اب اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ان معاملات کی طرف توجہ دے کہ یہ ادارے جو سکول ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور سکولوں کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں، سکولوں کے اندر ملازمین نہیں ہیں. جب بھرتی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اوپر سے لسٹیں آتی ہیں، سربراہ ادارہ بیچارہ ایک ملازم بھی بھرتی نہیں کر سکتا. ان کو اوپر سے لسٹیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو بھرتی کرنا ہے، چاہے انہوں نے درخواست دی ہو، نہ دی ہو، میرٹ میں ہوں نہ ہوں، جو لسٹ ہمیں اوپر سے ملے. یہ رویہ کئی سالوں سے اور کئی حکومتوں کے اندر سے یہ چلا آ رہا ہے. یعنی یہ نون لیگ کی حکومت یا تحریک انصاف کی حکومت، کیونکہ یہی دو حکومتیں زیادہ تک پنجاب میں رہی ہیں، بلکہ نون لیگ کی حکومت 2008 میں آئی. 2008 سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی، لیکن اس وقت تھوڑا سا رکھ رکھاؤ یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کے جو سربراہان تھے
ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ کچھ ان کی مرضی سے بھرتی کر لیے گئے، کچھ ایم این اے ایم پی اے کے لوگ بھرتی کر لیے گئے، لیکن اس کے بعد 2008 کے بعد جب یہ نون لیگ کی حکومت آئی تو اتنی زبردستی کی گئی کہ تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو ایک بھی آدمی، اگر وہاں پر 4 سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں تو ایک آدمی بھی انہیں بھرتی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اوپر سے لسٹ دی جائے گی کہ وہ لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح فنڈز کے معاملے میں کہ یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی کیا دیکھ رہی ہے، یہ ادارے تباہ کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے کہ ان اداروں کو تباہ کیا جائے، یہ تباہ کرنے کے بعد پھر اداروں کو کسی پرائیویٹ پارٹی کے حوالے کر دیا جائے، ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ یہاں پر تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہے۔ جب وہاں پر کوئی صفائی نہیں ہوگی، وہاں پر ملازمین ہوں گے، بہت سے ادارے ایسے ہیں یہاں پر کوئی چوکیدار ہی نہیں ہے، اور اکثر ادارے ایسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے سکولز ہیں کہ وہاں ایک چوکیدار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چوکیدار جو ہے وہ 24 گھنٹے اور مہینے کے 30-31 دن وہ کس طرح ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ اس نے کہیں جانا نہیں، وہاں پر اور ملازمین بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تعلیمی اداروں کے اندر۔ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کا اپنی جگہ پر اس کے اندر ایک رول ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹیں ہیں انہوں نے ان اداروں کو مزید تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور اساتذہ اس وقت انتہائی پریشان ہیں کہ ان بیچاروں کو کئی سال ریٹائرمنٹ کے بعد جو ریٹائرمنٹ کے امالومنٹس ہیں، یعنی لیو انکیشمنٹ ہے، وہ نہیں ملتی۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ادارے فوری طور پر گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے پرویو سے باہر نکالے جائیں، ان کو پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے، ورنہ یہ ادارے مزید دن بدن تباہ ہوتے جائیں گے۔